اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا. درود و سلام احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم معرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا. اللہ رب العزت کا احسان ہے، شکر ہے جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. حضور رحمت للعالمین کے توسل سے بارگاہ سمدیت میں عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کے ایمان اور اسلام کی سلامتی عطا فرمائے اور اسی ایمان اور اسلام اور شان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر گزری ہے، جنہوں نے ایک ایک لمحہ اس کی یاد میں بسر کیا ہے اور جو اس کی یاد میں زندگی بسر کرتے ہیں، پھر ان کا تعارف، ان کی محبت وہ خود لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. پھر ان کی چرچا اور ان کا ذکر وہ خود کرتا ہے. پھر دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کر ان کی زیارت کے طلبگار ہو جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا، پہلا جو ان کی شان ذکر کی فرمایا وہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. پھر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور دوسرا ان کا مقام اور شان کیا ہے؟ پہلے یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہیں، ایمان کامل پر وہ فائز ہوتے ہیں. ان کی من میں اور رگ رگ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے. ان کی زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے. ان کی زندگی اتباع مصطفیٰ میں گزرتی ہے. ان کا لمحہ لمحہ یاد خدا میں بشر ہوتا ہے اور ان کے اوپر جو رنگ چڑھا ہوتا ہے فرمایا وہ تقوی کا رنگ ہوتا ہے، وہ صالحیت کا رنگ ہوتا ہے، وہ نیکی کا رنگ ہوتا ہے، وہ نور بشارت کا رنگ ہوتا ہے، وہ نور معرفت کا رنگ ہوتا ہے، وہ محبت الہی کی عشق کی آگ ہوتی ہے. پھر جس جس کی نظر پڑتی ہے
دیکھ کر وہ بھی اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے جب ان کی کیفیت اس انداز سے گزرتی، زندگی بسر ہوتی ہے، رب کہتا ہے تمہیں ضرورت نہیں ہے اجرے میں ہو یا تنہائی میں ہو، تمہاری محبت کا اعلان میں خود کر دوں گا۔ سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ پھر اللہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا کوئی مشرق میں رہتا ہے، کوئی مغرب میں رہتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے وہ بندو میرا ایک محبوب بندہ فلاں جگہ پر بیٹھا ہے، میں اس سے محبت کر بیٹھا ہوں، تم بھی میرے محبوب بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاؤ۔ پھر وہ محبت کسی سے نکالنے سے نکلتی نہیں ہے، کیونکہ وہ کاغذ کا ٹکڑا تو نہیں نا کہ کاٹ دیا جائے یا مسح کر دیا جائے یا اس کو ضائع کر دیا جائے۔ فرمایا پھر اب توجہ کرنا جی قرآن مجید کے الفاظ پر، اللہ کہتا ہے میں اپنے محبوب بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہوں، اور جو یہ کہے کہ مجھے فلاں ولی سے یا فلاں سے نفرت ہے، محبت نہیں ہے، تو اس میں بات یہ ہے کہ اس نے اس دل کو پسند ہی نہیں کیا، اس دل کو اس قابل سمجھا ہی نہیں ہے کہ وہ دل میرے محبوب سے محبت کرے۔ اس دل کو سمجھا جب اس نے، ہر ایک کے دل میں اس نے محبت نہیں ڈالی، اس سینے میں ڈالی ہے جس سینے میں اللہ کے محبوب کا پیار تھا، اللہ کی محبت تھی، اللہ نے پھر اس دل میں اپنے محبوب کی محبت ڈال دی۔ 9 مئی کو حضور خواجہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، قبلہ عالم حضرت محمد سلطان عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور یہ انہی کا فیض اور انہی کی توجہ سے آج پوری دنیا کے اندر ایک نہیں 1000 مسجد تعمیر ہے، یہ ان کا فیض ہے۔ پھر انہی کی توجہ سے 2000 صرف بچیاں جنہوں نے درس نظامی قرآن حفظ کیا، ناظرہ کیا، پائے پیے اور ایف اے تک تعلیم حاصل کی ہے، 2000 بچیوں کو شرم و حیا کا پیکر بنایا ہے۔ یہ کسی کی تقریر اور جلسے نے نہیں بنایا، اس محبوب بندے کی نگاہ نے بنایا۔ لیکن فیض دیکھو ان کا، حضور سلطان عالم رحمت اللہ تعالی کا، صرف بچے اپنے کو ناظرہ قرآن پڑھا دینا محبوب کریم کا فرمان ہے۔ حضور فرماتے جس والد نے اپنے بچے کو صرف ناظرہ قرآن پڑھایا، اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جس کی نگاہ فیض سے ایک سینہ نہیں 1500 سینوں میں قرآن حفظ ہو جائے، قرآن کے نور سے منور ہو جائیں، پھر مساجد میں تراویح کی صورت میں قرآن سنائیں، ان کے فیض کا عالم کیا ہے۔ پھر آپ توجہ کریں، پھر انہوں نے جو ناظرہ صرف ان کی توجہ سے، جن بچوں نے صرف ناظرہ پڑھا، ان کی تعداد 45,000 ہے۔ ایک کو صرف ناظرہ پڑھا دیا جائے، والدین پڑھا دیں تو اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جنہوں نے جس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی جائے 200 مدارس ہیں جن میں درس نظامی اور قرآن حفظ کروایا جاتا ہے، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضور خواجہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد حضور خواجہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا بچپنا تھا، آپ کو باولی شریف لے کر گئے نا، تو ظاہر خواجہ رکن عالم کے جو شیخ تھے، مرشد کامل تھے، ان کا وصال ظاہری ہو چکا تھا۔ آپ اپنے بیٹے خواجہ سلطان عالم رحمت اللہ تعالیٰ کو لے کر باولی شریف پہنچے نا، تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیا، اور یہ جو مراقبہ ہوتا ہے بندہ دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سانس میں اللہ اللہ ہوتی ہے، نگاہ میں مرشد کی تصویر ہوتی ہے۔
آپ نے مراقبہ کیا نا، تو مراقبے کی حالت میں خواجہ رکن عالم رحمت اللہ تعالیٰ نے خواجہ محمد خان عالم رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مراقبے کی حالت میں گفتگو کر کے کہا، وفا شریف والے نا حاجی وفی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مانسیر آپ کے بعد میں، تو ہمارے حضرت صاحب کلہار شریف والے آپ ان کی تلاش میں بڑا عرصہ جاتے رہے، میزار شریف نہیں مل رہا تھا نا، تو حضور جاتے رہے، تو جب میزار مل گیا نا تو وہاں اکثریت دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات مانی، انہوں نے کہا ہے کشمیر سے بابا آتا ہے، یہ ربوں ٹھلے بولنے ہوئے اوہ زندہ لوگاں زندہ دل لوگانا ذکر ہو گئے تو زندہ دل بندہ بولا نا، وہ دوسرے مسلک کے لوگ وہاں اکثریت ان کی ہے، مکتبہ دیوبند کے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا ہم ایک بابے کو آتے ہوئے جہاں دیکھتے ہیں جو کشمیر سے آتے ہیں، لیکن ایک بات ہم نے دیکھی ہے، وہ بابا جب بھی آتا ہے مردو سے کلام کرتا ہے، وہ بابا مردو سے کلام کرتا ہے۔ خواجہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ نے خان عالم نے مراقبے کی حالت میں حضور سلطان عالم کھڑے ہیں اور آپ مراقبے کی حالت میں گفتگو کر رہے ہیں اپنے شیخ سے۔ اب جو بندہ کراچی نہ گیا ہو اور کوئی بندہ پوچھے جی میں نے کراچی جانا ہے، وہ کہ نہیں جی کراچی کا راستہ ہی نہیں ہے، بھائی تو نہیں گیا تو اس کا معنی نہیں ہے کہ کراچی نہیں ہے، جس نے اس منزل کو دیکھا نہیں ہے وہ تو انکار کرے گا، اور جس نے دیکھا ہے وہ کہے گا ہاں ہاں یہ بھی ایک منزل ہوتی ہے، بندہ دنیا میں بیٹھ کر عالم برزخ والے سے کلام کر سکتا ہے۔ آپ نے جب بات کی نا کلام کیا تو کہا یہ میرا بیٹا ہے قبول فرمائے، بہت دیر مراقبے میں رہے، جب وہاں سے نکلے نا تو کیفیت دیکھی، حضور خواجہ سلطان عالم ابھی بچپنا تھا، آنکھوں میں آنسو کی لڑی جاری ہے، اور خواجہ عالم رکن عالم رحمت اللہ تعالیٰ نے بے شاختہ کہا اللہ کا شکر ہے صاحب میزار نے میرے بیٹے کو قبول فرما لیا۔ خواجہ محمد سلطان عالم آپ کی زندگی بہت گزری ہے تقوی میں، اخلاص میں، محبت میں، حسن اخلاق میں، لوگوں کی تربیت میں، مہمان نوازی میں، کس کس پہلو کو چھیڑا جائے، ایک ایک پہلو پر گفتگو کی جائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ وہ خواجہ عالم سلطان عالم آپ جب تربیت حاصل کرنے کے بعد مرشد کریم سے فیض لینے کے بعد 12 سال آپ نے باولی شریف لندے والے حضور میاں محمد بادشاہ آپ سے فیض حاصل کیا، 12 سال ڈیوٹی دیتے رہے، پھر 12 سال خواجہ محمد حیات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان سے فیض حاصل کرتے ہوئے 12 سال وہاں ڈیوٹی دی۔ جب فیض مکمل ہوا، تربیت ہوئی، ارشادات سے نوازا، اپنے خرقے سے نوازا، خلافت سے نوازا، ارادت سے نوازا، آپ جب چیچیاں شریف سلسلے شریفے کی آگے تربیت کرنے لگے نا تو سب سے پہلے جو آپ منصب ارشاد پر فائز ہوئے، میرے شیخ کی یہ بھی ایک بڑی شان ہے، جب مریدوں میں بیٹھتے تھے کوئی خاص مسند نہیں ہوتی تھی، سب میں دیکھا جائے تو ایک ہی جگہ ایک ہی مسند ہوتی تھی، خاص مسند نہیں سجائی جاتی، اور آپ مشہور کیا تھے یہ مسیتی والے پیر صاحب ہیں۔ عاشا فی المسجدی دفیرا فی المسجد، کہا جنہوں نے زندگی ساری مسجد میں گزاری ہے اللہ نے پھر مدفن بھی مسجد ہی عطا فرمایا۔ حضور خواجہ سلطان عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی وجود کی کیفیت کیا تھی، جس بندے نے آپ کو ایک مرتبہ دیکھ لیا، صرف دیکھا، کچھ آپ سے کلام نہیں کرا کیا، اس کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی، بس وہ یہ چاہتا تھا میں بھی اللہ کا بندہ بن جاؤں گا۔
حضور خواجہ سلطان عالم، اتنا وقت نہیں ہے، آپ ڈڈیال میں گوڑا امب والی مسجد میں تشریف فرما تھے، سنگی مریدین آپ کے ساتھ تھے، تو آپ لوگوں کی تربیت کر رہے تھے۔ ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے، علم بہت زیادہ ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ آپ تربیت کر رہے تھے مریدین کی، تو وہاں ایک چودھری صاحب تھے، ان کی بڑا رقبہ تھا، بڑی زمین تھی، ان کا کسی نے درخت کاٹ دیا۔ تو جب درخت کاٹ دیا نا تو بہت بڑے غصے میں آئے، اور ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ جو بابا مسجد میں بیٹھا ہے، ان کے جو مرید ہیں ان میں سے کسی نے کاٹا ہے۔ وہ اپنی حالت میں آیا نا تو جیسے انہوں ظاہر تربیت نہ ہو تو یہ بات ہوتی ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ بزرگ ہیں، صاحب درویش لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، انہوں نے بد کلامی سے کلام شروع کر دیا، نشے میں گفتگو شروع کر دی، سخت باتوں سخت لہجے میں گفتگو شروع کر دی، اور آخری جو جملہ انہوں نے کہا نا، آپ بڑے تحمل سے بڑی صبر سے اس کی گفتگو سنتے رہے۔ اس نے آخر میں کہا کہ تسیں کڑے کول بٹھائے نے سارے چور ہی بٹھائے نے۔ آئے 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 کیا کہا؟ کہ جڑے تساں کول بٹھائے سارے چور بٹھائے نے، مارا درخت کٹی تے کی لیے نا۔ آپ نے بڑی نرم سی گفتگو فرماتے ہوئے، بڑی مٹھاس کی گفتگو کرتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں کہا، نہیں ہم چور تو نہیں بناتے، اتنا کرتے ہیں ہم اللہ اللہ سکھاتے ہیں، ہم اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں، ہم چور تو نہیں بناتے۔ کوئی پتہ نہیں کسی نے کاٹ دیا ہوگا، لیکن چلو آپ ادھر ادھر تلاش کریں، ہو سکتا مل جائے، آپ کا درخت آپ کو مل جائے۔ انہوں نے ادھر ادھر تلاش کیا نا تو درخت مل گیا، اور جس بندے نے کاٹا تھا وہ کوئی اور تھا، اس کو درخت مل گیا نا تو پھر اس نے خود سوچا میں نے تو بڑی غلطی کی ہے، میں نے تو پہلے تحقیق ہی نہیں کی ہے، اور ان کو اتنے سخت جملے کہے ہیں، پھر ان کی اتنی مہربانی میرے سخت جملے برداشت کر کے مجھ پر غصہ نہیں کیا ہے، بڑی بردباری سے تحمل سے نرمی سے بڑی مٹھاس کے لہجے میں مجھے جواب دیا ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے۔ ان کی گفتگو دل میں اثر کر گئی۔ وہ چودھری صاحب نمازی نہیں تھے نا، تو انہوں نے کیا کیا، کبھی کبھی آتے مجلس میں بیٹھتے، جس وقت نماز کا ٹائم ہوتا نا وہ اٹھ کے چلے جاتے، نماز نہیں پڑھتے۔ قبلہ سلطان عالم رحمت اللہ تعالیٰ، آپ نے بھی سنگیوں سے کہا اسے کچھ نہیں کہنا، منزل قریب ہے، منزل قریب ہے، اسے کچھ نہیں کہنا۔ جب نماز اذان ہوتی وہ اٹھتے اور چلے جاتے، مجلس میں آتے باتیں سنتے، لیکن جب اذان ہوتی چلے جاتے۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے کوئی صاف سے کپڑے دھونا، ہر روز اذان ہوتی ہے میں آ جاتا ہوں مجھے شرم آتی ہے۔ مجلس کی تاثیر، مجلس کی تاثیر دیکھو، مجھے شرم آتی ہے، میری ہزاروں لوگوں کی تقریریں ایک طرف ہے، صوفی کی مجلس کا ایک لمحہ ایک طرف ہے، وہ اثر والی ہوتی ہے۔ توجہ کرنا جی، جب انہوں نے کہا نا کپڑے صاف دو، کپڑے صاف کیے، غسل کیا، کپڑے پہنے گے، نماز شروع کر دی۔ میرے شیخ کامل نے، خواجہ سلطان عالم نے توجہ کی نا تو ان کی تربیت کر کر کے ان کو فیض سے نوازا۔ جو کہتا تھا تم نے چور رکھے ہیں، میرے شیخ کامل نے توجہ کر کے اسے بھی کمال تک پہنچا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا نام تھا چودھری یعقوب۔ حضرت نے توجہ کی تو فرما آج کے بعد تم سائیں یعقوب ہو گئے ہو۔ آج بھی ان کا مزار ہے عام شریف میں، اور لوگ اسی نام سے یاد کرتے ہیں، سائیں یعقوب۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کی مجلس کی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مجھے بھی اور آپ کو بھی انہی کی شفقت میں زندگی عطا فرمائے، اور انہی